ایک بار کی بات ہے، ڈھولو کو رستے میں 2 موزے ملتے ہیں۔ وہ ان موزوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ موزے کس کے گر گئے ہیں؟ کس نے انہیں گرا کر چھوڑ دیا؟ دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں اور نئے بھی لگ رہے ہیں۔ کوئی اتنے اچھے موزوں کو گرا کیسے سکتا ہے؟ میں ہی لے جاتا ہوں، میرے کام آئیں گے۔ یہ بول کر وہ ان دونوں موزوں کو گھر لے جاتا ہے اور ددو اور چھوٹو کو دکھاتا ہے۔ وہ انہیں موزے دکھا کر کہتا ہے، ددو دیکھیے مجھے رستے میں موزے ملے۔ چھوٹو اور ددو دونوں موزوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد ددو کہتے ہیں، واہ ڈھولو، تمہیں تو اس بار فری میں موزے مل گئے۔ ڈھولو کہتا ہے، ہاں اب میں انہیں اسکول پہن کر جاؤں گا۔ تو ددو کہتے ہیں، ہاں ڈھولو، اب تمہارے پاس 2 پیر ہو گئے ہیں۔ پھر چھوٹو کہتا ہے، ایک دن تم پہننا، ایک دن میں پہنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈھولو بھی اس کی بات پر حامی بھر لیتا ہے۔ پھر ڈھولو روزانہ ان موزوں کو پہننے لگتا ہے۔ کبھی چھوٹو بھی ان موزوں کو پہن لیتا تھا۔ ایک بار ددو ان موزوں کو دھونے کے لیے بیٹھے اور دھو کر سکھانے لگے۔ سوکھ جانے کے بعد ددو سوچنے لگے، یہ موزے تو کافی اچھے دکھتے ہیں، کیا یہ میرے پیر پر آ جائیں گے؟ یہ سوچ کر ددو نے وہ موزے اپنے پاؤں پر پہن لیے، لیکن موزے پہننے کے بعد ان کو ایک عجیب سی چیز محسوس ہوئی۔ ان کے پیروں کا درد پورے طریقے سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ددو سوچنے لگے، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں تو آج بہت تھکا ہوا تھا، میرے پاؤں میں کئی دنوں سے بہت درد تھا، لیکن ان موزوں کو پہنتے ہی میرا سارا درد غائب ہو گیا۔ یہ کوئی اتفاق ہے یا یہ موزوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ ددو کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد ددو کہنے لگے، لیکن اپنے آپ پاؤں سے درد کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ میں تو بہت دنوں سے اس درد کو جھیل رہا تھا، دوائیاں بھی کھا رہا تھا، اتنے دن ٹھیک نہیں ہوا، تو موزے پہنتے ہی آخر ایسا کیا جادو ہوا کہ میرے پیروں کا درد ختم ہی ہو گیا ہے؟ کہیں یہ کوئی جادوئی موزے تو نہیں؟ لیکن اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں میں کسی کو پہنا کر دیکھتا ہوں، اگر کسی کا درد ختم ہوا تو اس کا مطلب موزے یہ جادو ہی ہے۔ پھر ددو ان موزوں کو لے کر پورے گاؤں کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے ان موزوں کو پہنتے ہی میرے پاؤں کا درد ختم ہو گیا ہے؟ یہ سن کر سارے گاؤں کے لوگ چونک جاتے ہیں۔ چمپک کہتا ہے، کیا درد غائب ہو گیا؟ بالکل غائب ہو گیا۔ ان موزوں کو پہننے سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ پھر ددو کہتے ہیں، ہاں مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ یہ موزے جادو ہی ہیں۔ کیوں نہ تم میں سے کوئی انہیں پہن کر دیکھے اور بتائیں کہ کیا اس سے تمہارے پیروں کا درد غائب ہوا یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے کسی کے پیروں میں درد ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر ساسو ماں بول پڑتی ہیں، ارے میرے پیروں میں بہت دنوں سے شدید درد ہے اور دوائیاں بھی بالکل اثر نہیں کر رہی، کیوں نہ میں پہن کر دیکھوں؟ تو ددو کہتے ہیں، ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ انہیں پہن کر بتائیں کہ آپ کے پیروں میں درد غائب ہوا یا نہیں۔ پھر ساسو ماں ان موزوں کو پہن کر دیکھتی ہیں۔ موزوں کو پہنتے ہی ان کے پیروں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ درد غائب ہوتے ہی ساسو ماں خوشی کے مارے اچھل پڑتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے یہ کیا ہوا؟ یہ میں نے کیا محسوس کیا؟ میرے پیروں کا درد غائب ہو گیا۔ یہ سچ میں جادوئی موزے ہیں، یہ واقعی کوئی معمولی موزہ نہیں ہے۔ اتنے میں رجو بول پڑتی ہیں، کیا یہ صرف پیروں کے درد کو ہی کم کرتے ہیں یا ہاتھوں کے درد کو بھی کم کر دے گی؟ تو ددو کہتے ہیں، کیوں نہ تم ایک بار انہیں پہن کر دیکھو اور تم یہ بتاؤ کہ یہ ہاتھوں کے درد کو ختم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔
پھر رجو ان موزوں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر پہن لیتی ہے اور پہنتے ہی ایک دم سے اس کا درد غائب ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے، ارے یہ تو چمتکار ہو گیا ہے، یہ تو سچ میں جادو ہے، ابھی جو ہوا وہ تو وشواس کرنے کے لائق نہیں۔ میں سچ بتا رہی ہوں ددو، میرے ہاتھوں میں بہت دن سے بہت درد تھا، پر ان موزوں کو لپیٹتے ہی میرا سارا درد غائب ہو گیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو سارے گاؤں کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور ددو سے کہتے ہیں، ارے ددو، کبھی ہمیں بھی موقع دیجیے یہ موزہ پہننے کا، کیا جادو ہے؟ تو ددو کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، سب ایک ایک دن اپنے اپنے گھر لے جانا اور جس کو بھی جو بھی مسئلہ ہے وہ دور کر لینا۔ پھر گاؤں کے لوگ روز ایک ایک دن ددو کے گھر آتے اور موزوں کو لے کر چلے جاتے اور استعمال کرتے۔ پورے گاؤں کے لوگوں نے موزوں کا بہت فائدہ اٹھایا۔ نہ صرف گاؤں کے لوگ بلکہ راجہ رانی اور شہزادی بھی بیمار ہوتے یا انہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ موزے منگواتے اور اپنا مسئلہ حل کر لیتے۔ اب گاؤں میں کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ اب جبکہ سنگ گڑھ کے لوگوں میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا تو حکیم صاحب کا کاروبار تو بالکل ٹھپ ہی ہو گیا تھا۔ آج کل تو وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ آخر وہ اپنا مسئلہ بتاتے بھی تو کیا بتاتے کہ کوئی بیمار ہوگا تب ہی ان کے گھر کا راشن چلے گا۔ یہ بات یقیناً سننے والوں کو اچھی نہ لگتی۔ یہ سوچ کر حکیم صاحب بھی کوئی اور کاروبار کرنے کا سوچنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگ تندرست و توانا ہو گئے ہیں تو اس بات میں انہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ انہی دنوں میں ایک دن حکیم صاحب ببن میاں کی دکان پر پہنچے۔ چھوٹو، ڈھولو اور للہ وہاں جلیبیاں کھانے بیٹھے تھے۔ حکیم صاحب ببن میاں سے کہنے لگے، کیا حال ہے ببن میاں؟ کاروبار کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ ببن میاں بولے، ارے بڑے دن بعد ملاقات ہوئی، کاروبار تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے، تم سناؤ؟ حکیم صاحب کہنے لگے، کیا سناؤں یار، بس کچھ مشورہ درکار ہے۔ اگر میں تمہارے قریب ہی یہاں سموسوں پکوڑوں کی ریڑھی لگا لوں تو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا میرے بھائی؟ یہ سن کر تو ببن میاں حیران ہی رہ گئے۔ کہنے لگے، ارے مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، بے شک لگاؤ، ضرور لگاؤ، لیکن لگانا کیوں چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے حکمت سیکھی ہے تم نے، اب سموسے پکوڑے بنانا کہاں سے سیکھو گے؟ یہ سن کر حکیم صاحب بھی ہنسنے لگے اور پھر ببن میاں کی دی ہوئی جلیبیاں کھانے لگے۔ گھر آنے کے بعد چھوٹو ڈھولو سے کہنے لگا، ڈھولو، یہ حکیم صاحب دکان کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ ڈھولو بولا، بے وقوف، ہمارے موزوں کی وجہ سے ان کا کاروبار تو ٹھپ ہو گیا نا، سارے لوگ موزے پہن کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حکیم صاحب کے پاس لوگ تبھی جاتے تھے جب بیمار ہوتے تھے، اب کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا تو حکیم صاحب کے پاس تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ سن کر چھوٹو بھی ہاں میں سر ہلانے لگا۔ وہ چاہ کر بھی حکیم صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب سنگ گڑھ میں کوئی بھی بیمار ہو۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بنسی لال کو بھی موزوں کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ جنگل سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑے پتھر سے ٹکرا کے گر گیا تھا اور اس کا گھٹنا شدید زخمی تھا۔ اس موزوں والی کہانی پہ اسے یقین تو نہیں تھا، لیکن خیر اب ددو تو یہی علاج کرتے تھے تو اسے بھی یہی علاج کرنا پڑا۔ لیکن موزے کا کمال دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا۔ ٹھیک ہوتے ہی اس کے دماغ میں ایک نئی اسکیم پلنے لگی۔ فوراً سے راج کو پیغام بھیجا کہ جنگل میں مجھ سے ملو۔ راج بھی آج کل دن رات لمبی تان کر سوتا تھا۔ بنسی لال کا پیغام ملتے ہی جنگل کی طرف نکل پڑا۔ نہر کے پاس ہی اسے بنسی لال نظر آیا۔ ہاں بول بنسی، کیوں بلایا مجھے؟ بنسی لال نے یہ سنتے ہی ساری اسکیم اس کے سامنے بیان کر دی۔
کہ کیسے وہ موزہ چرا کر شہر جا کر کسی ڈاکٹر کو مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو راج کی آنکھیں چمکنے لگیں، ایسا آئیڈیا اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ لیکن ان دونوں بے وقوفوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ناگ دیوی ان کی ساری بات سن چکی ہیں۔ وہ دونوں تو وہاں سے چلے گئے، لیکن ناگ دیوی سوچنے لگیں، ہم نے یہ موزہ سنک گڑھ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے چھوڑا تھا، لیکن یہ لوگ بھی نا، وہاں حکیم صاحب کا کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور یہاں یہ دونوں موزہ چوری کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سنک گڑھ کے لوگوں سے موزہ لے لیا جائے۔ ناگ دیوی فوراً سے سنک گڑھ پہنچی اور سنک گڑھ کے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا کہا۔ جب تمام لوگ راج محل کے سامنے جمع ہو گئے تو ناگ دیوی کہنے لگیں، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے وہ موزے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے چھوڑے تھے، لیکن یہاں تو سب لوگ اپنا فائدہ سوچنے لگے، اور سچ بولوں تو وہ موزے انسانوں کے استعمال کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں بنے، وہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان موزوں کو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، جس کے پاس بھی ہمارے موزے ہیں وہ ہمیں فوراً لوٹا دیجئے۔ یہ سن کر سنک گڑھ کے لوگ کہنے لگے، کیا آپ کے موزے سچ میں لے جائیں گی؟ انہوں نے ہماری بہت ساری مشکلات کو دور کر دیا ہے، کیا آپ یہ موزے ہمیں نہیں دے سکتی؟ تو ناگ رانی کہتی ہیں، نہیں، بالکل بھی نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ مفت میں علاج کروائیں گے، جس سے ڈاکٹر، حکیم اور باقی لوگوں کی جو کمائی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہم آپ لوگوں کے لیے باقی لوگوں کا نقصان بالکل نہیں کروا سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے سنک گڑھ سے گزرتے ہوئے ہم نے سنک گڑھ کے لوگوں کی بیماریوں اور مشکلات کو محسوس کر کے موزے یہاں چھوڑ دیے تھے، اب ہمیں ہمارے موزے واپس کر دیجئے۔ پھر فوراً ہی ددو وہ موزے ناگ رانی کو واپس کر دیتے ہیں۔ موزوں کو پکڑ کر ناگ رانی وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ غیر قدرتی چیزیں کبھی بھی ہمیشہ کے لیے فائدہ نہیں دے سکتی، اور انسان کو ہر حال میں سب کی بھلائی سوچنی چاہیے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.